تو آڈینس جب چیلنج کیا 3 واقع تو ابھی ہو گئے ہیں, بتایا نہیں ہوئے ابھی 3 واقع, تو پرچہ درج ہوا. میں نے کہا تھا اگر واقعہ ہوگا تو پرچہ درج ہوگا. چوتھی جماعت میں سے تب سے پتنگیں اڑایا کرتے تھے اور پورا سال اڑایا کرتے تھے. کیا بات تھی, 8 چین 12 چین. پر جس دن میں نے دیکھا یہ پتنگیں کاٹنے کی بجائے گلے کاٹنے شروع ہو گئے تو پھر تہیا کر لیا. جب بچہ جا رہا تھا آیا اور گلا کٹ گیا. مجھے یہ بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ خون تلاش کروں؟ وجہ کیا ہے؟ 64 پلائی 80 پلائی پتہ نہیں کیا, یعنی دھاگا اتنا موٹا اور امپورٹ نہیں روک سکتا. 3 دنوں میں آپ کہیں گے کاروبار چل جائیں گے. کتنے کاروبار چل جائیں گے؟ مہینہ چل جائے گا. 2024 میں پلان بنا, میں نے اس وقت آگے پلان لگا, میں نے پٹیشن آج بھی پینڈنگ پڑی. چاہے قانون میں ترمیم کرنے کے آرڈیننس جاری کر دیتے, وہ آرڈیننس میں نے جاری کر دیا. میں نے ثبوت سارے سامنے لگا دیے. پروگرام میں بیٹھے ہوئے پتنگیں تو اڑ جائیں گی. اگر 804 کی پتنگیں اڑ گئی پھر کیا کرو گے؟ روک نہیں سکتے تم 804 کی پتنگیں. یہ غلط فہمی ہے تم میں. آدھے سے زیادہ جب پرچے ہوں گے نا, یہ جب پتنگ اگر پتنگ تو اس میں وہی ہوں گے 804 والے. تو اس سے جتنے لوگ اگر قتل ہوتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, تو ذمہ داری لے نا. کابینہ ذمہ داری لے, نواز شریف جس نے اجازت دی ہے وہ ذمہ داری لے. 1 کروڑ موٹر سائیکل ہیں لاہور میں, وہ بندی ہوگی نکل نہیں سکتی. راڑ لگائے گا, اگر راڑ بھی لگانا ہو تو 1000 کا راڑ جو ہے اچھا راڑ 1000 روپے کے قریب لگے گا. کتنے پیسے ہو گئے 1 کروڑ آبادی کے؟ 1000 کروڑ 10 ارب روپیہ. 2005 سے لے کر آج تک جتنے قتل ہوئے ہیں کسی کو سزا ہوئی ہے ابھی تک؟ آپ حیران ہیں کہ کسی کو سزا نہیں. پرچے بڑے ہوئے ہیں, وہ وجہ کہ کس کے ہاتھ میں خون, وہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. پٹیشن دائر کرنے کے بعد آپ سے کسی حکومتی بندے نے, کسی نے رابطہ کیا ہو, ضلعی گورنمنٹ نے کسی نے؟ ابھی تک دیکھیں وجہ, اس کی وجہ کیا ہے کہ اظہر نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. انہیں پتا ہے کہ اظہر کو کنونس کرنا اتنا آسان کام نہیں. میں ہمیشہ اوپن ہوں, میں کہتا ہوں کوئی آئے اگر بات کرے, میں تو چیلنج کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال ظفر. ناظرین, حکومت نے 8, 9 اور 10 کو جو ہے بسنت کی اجازت دے دی گئی ہے. بہت ساری شرائط بھی رکھی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے ڈور گڈی بنانے والے جو ہیں وہ اپنی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور لائسنس کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف میرے ساتھ آج ماہر قانون اور سینئر وکیل اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, جنہوں نے بسنت کے اگینسٹ جو ہے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ بسنت نہیں ہونی چاہیے. تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا سوچا, ان کے دل میں ایسے کیا خیالات ہیں جس سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے کوئی جانی نقصان ہوگا. تو انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صاحب, لوگ تو بہت خوش ہو رہے ہیں اور اتنا خوبصورت تہوار جو ہے وہ منانے کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور بڑے سارے لوگوں کا رزق وابستہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے پٹیشن دائر کرنے کا کیسے سوچ لیا, کیا آیا آپ کے دل میں؟ بسنت کے رنگوں پر جب لہو کے دھبے آئیں تو پتنگیں بھی سہم کر آسمان سے گر جائیں. ہاتھوں میں ڈور تھی مگر نیتوں میں خنجر تھا. ہاتھوں میں ڈور تھی مگر نیتوں میں خنجر تھا. اور بسنت کے نام پر بھی ایک خوف کا منظر تھا. میری عمر گزر گئی اس دست کی سیاہی میں. چوتھی جماعت میں تھے تب سے پتنگیں اڑایا کرتے تھے اور پورا سال اڑایا کرتے تھے. یار کیا بات تھی, 8 چین 12 چین 5 ریچ 7 ریچ 5 پانڈے, اتنے زبردست نام تھے یار. پر جس دن میں نے دیکھا کہ یار یہ پتنگیں کاٹنے کی بجائے گلے کاٹنے شروع ہو گئے ہیں, تو پھر تہیا کر لیا نہیں بھائی, تو کون ہے, تیرے ہاتھ میں اختیار کیا ہے؟ دہشت گردی ہے یہ. اچھا فرق کیا ہے ذرا پہلے میں بتا دوں, میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اچھا فرق کیا ہے؟ جو دہشت گرد آتا ہے نا, وہ دہشت گرد نے آ کے بندہ مارنا ہی ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے. آج تک کتنے دہشت گرد پکڑ لیا ہم نے. تو یہ جو پتنگ اڑانے والا ہے, فرض کریں پارٹی سے اڑی اور مال روڈ پہ میں جا رہا تھا, بچہ جا رہا تھا, آیا اور گلا کٹ گیا. مجھے یہ بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ خون تلاش کروں؟ میں ڈھونڈ لوں گا بندہ, ہو نہیں ڈھونڈ سکتا. 2-3 چیزیں سمجھنی ہے پہلے ذرا, پھر میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. ابھی وجہ کیا ہے؟ 64 پلائی 80 پلائی پتہ نہیں کیا, یعنی دھاگا اتنا موٹا اور امپورٹ نہیں روک سکے آپ. ابھی تو دیکھو نا, ابھی تو آڈینس جب چیلنج کیا 3 واقع تو ابھی ہو گئے ہیں, بتایا نہیں ہوئے ابھی 3 واقع ہوئے ہیں نا واقع, تو پرچہ درج ہوا. میں نے کہا تھا اگر واقعہ ہوگا تو پرچہ درج ہوگا. یا چلیں ایک اور صاحب ہیں بڑے شوقین ہیں, وہ آج کل 2 دفعہ یا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کا, نام میاں نواز شریف ہے یار.
وہ کوئی کمیٹی شمیٹی میں بیٹھا, کمیٹی کھیلتے ہوئے اس نے کہا یہ پتنگیں اڑانی ہیں. یار میاں صاحب اڑانی ہے نا تو جاتی عمرہ کھولیں نا ذرا, وہاں جاتی عمرہ میں لوگوں کو بلائیں, آ کر جاتی عمرہ میں اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پر نہیں یار, مسئلہ یہ ہے بسنت پورا سال ہوتی تھی, ہمیں صرف ایک دن آ کر ہم بسنت منایا کرتے تھے, گڈی پورا سال اٹھ. اور یہ جو کاروبار ہے نا, یہ کاروبار پورا سال چلا کر, یعنی اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آج ایک گڈی بنائے تو ایک سال گڈی پڑی رہے یا ڈور پڑی رہے آپ کی پورا سال. تو یہ آپ 3 دنوں میں آپ کہیں گے کاروبار چل جائیں گے. کتنے کاروبار چل جائیں گے؟ مہینہ چل جائے گا, 2 مہینے چل جائیں گے. لیکن یہ بنیادی طور پر آپ کو لوگوں کو ٹھیک کرنا. اچھا میں نے اس چیز ہسٹری ڈھونڈی ہے, کو 2500 سال پہلے چائنا سے, کبھی چائنا میں پیچھے لگتے دیکھیں آپ نے؟ اتنے بڑی بڑی گڈیاں اڑاتے ہیں. میں برطانیہ میں رہ کے آیا ہوں, وہاں پیچوں کا شوق نہیں ہے. اگر وہ پیچوں کو شوق لگاتے ہیں نا, وہ پتہ کہاں لگاتے ہیں, وہ سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں, سمندر کے کنارے اڑاتے ہیں. وہ ہو گیا, بات ختم ہوگی, شوق پورا کر لیا. یہاں ابھی تک تو کوئی مثلا میٹنگ ہوئی, میں نے 2024 میں پلان بنا, میں نے اس وقت کہا کہ بین لگایا جائے. میں نے پٹیشن آج بھی پینڈنگ پڑی ہے. یہ کوئی فیصلہ غالباً اپریل میں شروع ہوتا ہے, اکتوبر میں فیصلہ 2025 میں کرتے ہیں کہ پتنگ بازی ہم نے, اور اس کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے. بجائے قانون میں ترمیم کرنے کے آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. وہ آرڈیننس میں نے چیلنج کر دیا, میں نے ثبوت سارے سامنے لگا دیے. اب اس میں مسائل ذرا سمجھنا ہے. ابھی میں نے ایک بڑی زبردست بات کی, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے میں نے کہا وہ پتنگیں تو اڑ جائیں گی, اگر 804 کی پتنگیں اڑ گئی پھر کیا کرو گے؟ اب 804 روک نہیں سکتے تم, 804 کی پتنگ ہے, یہ غلط فہمی ہے تم میں. اس کو خود ہی آپ روکنے جا رہے ہیں. 804 کیسے؟ میں بتانا یعنی اس کا دوسرا پہلو رکھنا چاہ رہا ہوں. اب 804 جب پتنگیں اڑیں گی, چھتوں پہ جائیں گے آپ, چھتوں پہ جا کر ظلم کریں گے آپ. اتنی طاقت دے دی ہے کہ اس میں جس کو مرضی اٹھا کر لے آؤ یار. اب کیا پتا کہ صحیح بندہ پکڑا یا نہیں پکڑا. گلی میں لے کے سارے دو پتنگیں ڈالنی ہیں, ایک وہ قاتل ڈور ڈالنی ہے, اور یہ نوٹ کر لینا آدھے سے زیادہ جب پرچے ہوں گے نا, یہ جب پتنگ تو اس میں وہی ہوں گے 804 والے. اور دوسرا جو بڑا کمال کا کام ہے نا, وہ جو زیادتی کی ہے انہوں نے, جو زیادتی کی ہے چھوٹے بچوں, اور بیچارہ چھوٹے بچے کو تو پتہ کوئی نہیں ہوتا نا, اس کو بھی سزا ملنی ہے. کیا ملنی ہے؟ اس کو بھی سزا ملنی ہے یار. یہ تو اس لیے یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ پتنگ میں دیکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا منانی ہے نا, منانی ہے. اب میرے دیکھو ہاتھ کتنے ملائم, اب دیکھ رہے نا, بہت زبردست. ایک دور ہوتا جی کھردرے ہوتے تھے, میری انگلی کٹی ہوتی تھی, تھوڑی زخمی ہونی, ایک آدھ دن سرسوں کا تیل لگانا ہم نے اور ہاتھ ہمارے ٹھیک ہو جانے. اب جب ڈور پھرتی ہے تو جناب وہ سرسوں کے تیل سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے, وہ کسے ٹھیک ہوتی ہے؟ ٹانکے لگتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کارڈ چلے گی, جن کی زبان چلے, یعنی جن کی آواز بولنے کی سکت چلے گی, میں لوگ جانتا ہوں ان کو. تو یہ جب تک آپ یہ بنا لیں گے نا ایک نظام, آپ ابھی لگانا چاہتے ہیں نا, تو ابھی پہلے تو دیکھیں نا ڈورے لگانا شروع کر رہی ہیں, لائسنس دے دیے, کتنے لوگوں کو پکڑا ابھی تک. آپ گھروں سے نکال لی ہیں پتنگیں, گھروں سے نکال لی ہیں, وہ ڈورے نہیں نکال سکے آپ. میں نے پورٹ پہ کہا پابندی لگایا, نہیں لگائی پابندی آپ نے کیمیکل پہ پابندی نہیں لگائی. تو بنیادی طور پر پہلے سمجھنا ہے کہ آپ یا تو چلیں یوں کر لیتے ہیں, دے دیں پتنگ بازی کی اجازت, ویسے دے دی ہے, میں نے وہ چیلنج کیا ہوا ہے, قانون بھی میں نے چیلنج کر دیا ہے. تو اس سے جتنے لوگ اگر قتل ہوتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, تو ذمہ داری لے نا, کابینہ ذمہ داری لے, نواز شریف نے جس نے اجازت دی ہے وہ ذمہ داری لے, تاکہ پتہ ہو نا میں کسی کے ہاتھ میں خون اپنا, یعنی یہ الزام, یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. بڑی زبردست بتاؤں آپ کو کہ جناب وہ ایکسیڈنٹ سے لوگ مرتے ہیں. آپ نے تو نہیں پوچھنا یہ سوال, پوچھنا نہیں, پوچھ لو یار. اچھا چلے, اب یعنی پتہ ہے موٹر سائیکل کا لائسنس ہوتا ہے, گاڑی کا بھی لائسنس ہوتا ہے, مارنے والے کا پتا ہوتا ہے, اکا دکا بھاگ جاتا ہے. گورنمنٹ لائسنس دے تو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے لائسنس ملیں گے سارا. یہی تو بتانا ہے ذرا نا. اچھا لائسنس دے دیا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے, میں چلا گیا بھاٹی گیٹ گڈی ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب وہاں سے کوئی ڈور کٹی, اب پہلے تو پتہ ڈھونڈنے کا کون سے آ گئے کہ میری جو ہے نہیں 1 کروڑ فرض کرو, اپنا 2 کروڑ آبادی ہے اگر لاہور کی, یا 4 کروڑ ہے, 4 کروڑ تو پنجاب زیادہ کی بات ہو جائے گی, 2 کروڑ کی آبادی ہے. پولیس والے کتنے ہیں؟ 10,000 15,000. کروڑوں کی آبادی روک لیں گے آپ؟
نشان ڈوا جی اپنا کوڈ لگایا جائے گا, بھائی نہیں کر سکتے آپ, کیوں مانو پہلے کہ یہ نہیں کر سکتے, اس کا حل بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو, چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. جاتی عمرہ ایک جگہ دے دی میں نے, مینار پاکستان چلے جائیں, دریا راوی کے کنارے چلے جائیں, شالیمار گارڈن چلے جائیں, جلو پارک چلے جائیں, منانی ہے نا. اور بسنت ہے کیا, پالا اڑانا نا, یعنی بسنتی کپڑے پہنے یار, ڈھول دھمکے ڈائیں, بڑا اچھا میلے ٹھیلے کرنا نا آپ نے, میلے ٹھیلے. ویسے تو لاہور کی ثقافتی تباہ و برباد کر دی ہے, میلے ٹھیلے رہنے کا دیے ان لوگوں نے, وہ بھی تباہ و برباد کر دیا. کوئی چھوٹے بہت درخت رہ گئے تھے ان کو بھی کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئے. ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے یا ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, لیکن پاکستان میں ابھی یا پنجاب کے اندر, یعنی مجھے یہ بتائیں حیدرآباد میں پابندی کیوں لگا دی انہوں نے؟ ان کو شوق ہے. حیدرآباد میں ڈی سی نے پابندی لگا دی ہے کہ جناب 1 جنوری سے لے کر 31 مارچ تک جو ہے نا کوئی پتنگ نہیں اڑے گی, یہ پابندی لگا دی ہے وہاں پر. تو خیال کرے, خیال تو خود کرنا کوئی نہیں ہے. بہرحال اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود انہوں نے اگر اجازت دی, پتنگیں اڑیں اور خدا نہ خواستہ کوئی مر گیا اور کوئی زخمی ہو گیا, تو پھر پرچے تو پھر ان لوگوں کے خلاف ہوں گے. میں نے سنا تھا, میں نے ایک خبر بھی پڑھی کہ اس میں آپ کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی سی لاہور بسنت کی اجازت نہیں دے سکتا. تو کیا قانون کے مطابق کیا ڈی سی کے پاس اتنا اختیار نہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں نا, ایک میں دیکھیں نا, یہ بنیادی طور پر اب میں ایک سوال ہے, ڈی سی کیوں اجازت دے گا, یہ میاں نواز شریف کیوں نہ اجازت دے؟ میری بات نواز شریف کس حیثیت میں دیں گے, ڈی سی تو لاہور کا. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, ڈی سی کیا ایک انتظامی عہدہ ہے نا یار, انتظامی عہدہ. پھر دوسری دیکھو بڑا ظلم کیا ہے, 1 کروڑ موٹر سائیکلیں لاہور میں, پابندی ہوگی نکل نہیں سکتے, راڑ لگائے گا. اگر راڑ بھی لگانا ہو تو 1000 کا راڑ تو چلے, لوگ کہہ رہے تھے نہیں 1000 کا راڑ نہیں ہے, اچھا راڑ 1000 روپے کے قریب لگے گا. تو کتنے پیسے ہو گئے 1 کروڑ آبادی کے, 1000 کروڑ 10 ارب روپیہ. اچھا چلیں جناب, وہ عام آدمی پھر نہیں سکے گا سڑکوں پہ, آپ پابندی لگا دیں گے. یہ کہاں سے اختیار آپ کے پاس آ گیا کہ چند لوگوں کی خاطر یا ہزاروں کی خاطر یا لاکھوں کی خاطر پتنگ بازی کے لیے آپ سڑکیں بند کر دیں, وہ ایمرجنسی ہو جائے, یعنی یہ جلد سے جلوس تو نکلنے نہیں دیتے, اور مصیبت بڑی ہوتی ہے, پورا لاہور جیم کیا ہوتا ہے. تو یہ خدا رہا یہ کام آپ کو مناسب نہیں سمجھتا, کرنا چاہتے ہیں میں جو تجاویز دی ہیں اس پہ عمل کریں, ورنہ ہم تو اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے. آپ کی جو دی گئی تجاویز ہیں اگر اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو کیا آپ پٹیشن واپس لے لیں گے؟ دیکھیں یہ ایک سوال ایسا ہے, یہ ایک سوال بڑا واضح ہے. پٹیشن تو زندہ رہے گی, ٹھیک ہے نا جی, پٹیشن زندہ رہے گی, اور عدالت سے پھر گزارش کریں گے کہ اگر اس طرح سے سیفٹی میئر لے کے یہ سارا کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں گھروں کی چادر اور چار دیواری پامال کرنے کے سخت خلاف, لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر کھینچنا بالکل میں خلاف ہوں اس کے. آپ نے بچوں کو جیلوں میں بند کرنا ہے, میں اس کے سخت خلاف ہوں. آپ کو بھاری جرمانے لگائے, بچوں کو بند کیا تو میں نے وہ بھی معاملہ چھیڑا. تو یہ ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں, اس کو ایک ہیلتھی, انڈیا میں بتاؤ نا, انڈیا میں گلے کیوں نہیں کٹتے ہیں؟ اور یہ بنیادی طور پر ایک بات, ایون ادروائز یہ تہوار ہمارا نہیں ہے, پہلے ہم نے اڈاپٹ کر لیا, ہمارا برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ چلا رہا, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ویسے تو پورے سال میں کرنے کو کچھ چھوڑا نہیں. ایسے کھیل کے نام پر جو خونی کھیل ہے, اس خونی کھیل سے خون کی ہولی تو نہیں کھیلنے دیں گے. مطلب کوئی جانی نقصان ہوتا ہے جو قانون اور جس کے مطابق ان لوگوں نے پرمیشن دی ہے, گورنمنٹ نے جو پرمیشن دی ہے اس میں بہت سارے ریسٹرکشنز بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ ڈور نہیں ہوگی, یہ گڈا نہیں ہوگا, گڈا جو ہے وہ 1.5 تاوے سے بڑا نہیں ہوگا, اور ڈور جو ہے وہ یہ استعمال ہوگی, وہی پاس ہوگی, جس کے بعد لائسنس ہوگا وہ ڈور دے گا. تو اگر اس کے باوجود کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں کہاں گئی وہ ہوا جو امن کا پیغام لائی, ہر ایک کوچے میں کیوں دہشت کی باس چھائی, ذرا سمجھے آئے نا. ویسے تو ٹھیک ہے نا جی, بسنت آئی تھی, رنگ خوشبو ہنسی لیے نا, مگر گلی کے موڑ پر ظلم کھڑا تھا, آنکھوں میں نفرت, ہاتھوں میں آگ, پتنگ گئی صرف ڈور نہ ٹوٹی, کئی معصوم امیدیں بھی زمین پر آ گئی. میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, آپ نے چلے گڈے بنا لیے, 1 تاوا بنا لیا آپ نے, ٹھیک ہے, 1 تاوا کنٹرول کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس, ہے نا, اتنی بڑی آبادی ہے. اب پولیس بسنت والے دن
قتل و غارت ہو رہی ہوگی یہاں پر, لوگ ڈکیتیاں ہو رہی ہوں گی یہاں, تو اس طرح پتنگ بازی کنٹرول کرے گی؟ پولیس کا کام یہ تو نہیں ہے نا. چلیں فرض کریں آ گیا, اچھا ڈور کہہ رہے ہیں کہ ڈور ایسی نہیں ہوگی, ڈور تو اب بھئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی میں نے مثال دے دی ہے. مجھے یہ بتائیں 2005 سے لے کر آج تک جتنے قتل ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں, کسی کو سزا ہوئی ہے ابھی تک؟ آپ حیران ہیں کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی, پرچے بڑے ہوئے ہیں. وہ وجہ کہ کس کے ہاتھ میں خون, وہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جب بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ جب تک اس کو محفوظ بسنت کے چکر میں نہیں لے کے آتے نا, تو میں نہیں سمجھتا. ابھی عادت ڈالے لوگوں میں, اس دفعہ قانون بنا لیا آپ, اس دفعہ بسنت اگر منانی ہے کوئی میلے ٹھیلے لگا لیں, آرٹیفیشل کوئی تھوڑی بہت پتنگیں اڑا لیں, کوئی 100 میٹر تک, 500 میٹر سے اوپر نہ جانے دیں ان ایریے میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ چلو عادت تو بنی ہے, تو اگلے سال میں آپ کے گرینڈ آپریشن کریں, آپ پورے لاہور کا پہلے گرینڈ آپریشن کریں. پہلے جو اندر پتنگیں یا ڈوریں سنبھالی پڑی ہیں وہ نکالیں لوگوں سے. وہ نکالنے کے بعد پھر آپ باقاعدہ اس کو ایک انڈسٹری کا, میں تو چاہتا ہوں کہ ایک انڈسٹری بنے, اس کو ایک انڈسٹری کا دو, اور پھر یہ کرنا بھی ہے نا, پھر یہ چھوڑ دیں, پھر کو موقع دے چھوڑیے گا کہ اگر لوگ سیب بسنت مناتی ہیں تو پورا سال منائیں. مطلب یہ کہا جائے کہ یہ بسنت جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پہ اگر بنائی جائے کہ اس میں دیکھا جائے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا تو آگے چل سکتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی نا, لیکن یہ بسنت یہ پورے لاہور میں نہیں, میں سخت خلاف ہوں, پورے ہر علاقے میں سخت خلاف ہوں. سمجھنے کی کوشش کریں یار. دیکھو میں ایک بات بتاؤں بلال, 2010 میں نے فیس بک بلاک کی نا, تو بچے بچیاں بڑی گالی نکالتے تھے مجھے. میں بھی تو باپ ہوں نا یار, میں نے بھی بچپن اپنا گزارا ہے. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہنچ, مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ سوشل میڈیا اگر ریگولیٹ نہ کیا یہ حال ہوگا. آج چیخے مارتے پھر رہے ہیں. میں تو ریگولیشن کی بات کرتا ہوں یار, ریگولیٹ کرے چیزوں کو. کیا حرج ہے؟ یعنی کیا پتنگ بازی پوری دنیا میں بنائے بغیر لوگ گزرتے نہیں ہیں؟ یا بتا دیں کہ پوری دنیا میں بسنت بازی منائی جاتی ہے, پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے اب ہے نہیں, وہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرے. گراؤنڈیں پاک آپ نے تباہ کر دیے, درخت آپ اجاڑی پھینکی جا رہے ہیں, اور کمال کی بات ہے وہ ایک نیا بنایا ہے وہ تیرتا ہوا وہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ 50 کروڑ روپے کا. ایک غریب آدمی جا سکے گا؟ وہ نہیں جا سکے گا. آپ ایک خاص کلاس کے لیے خدا رہا یار, یہاں پر اچھا بھلا جھولے لگے ہوتے تھے بچوں کے کھیلنے کے لیے, غریب بچہ جا کے کھیلتا, آپ نے وہ تباہ و برباد کر دیا. آپ نے دیکھیں نا, نہ سوچ ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم ہے. اگر ان چیزوں کو لے کے جانا چاہتی ہے نا تو جناب میں نے اور تجاویز دی تھی اس کے لیے حوالے سے. پٹیشن دائر کرنے کے بعد آپ سے کسی حکومتی بندے نے, کسی نے رابطہ کیا ہو, ضلعی گورنمنٹ نے, کسی نے؟ ابھی تک دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اظہر نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. انہیں پتا ہے کہ اظہر کو کنونس کرنا اتنا آسان کام نہیں. میں ہمیشہ اوپن ہوں, میں کہتا ہوں کوئی آئے اگر بات کرے, میں تو چیلنج کر رہا ہوں, میں تو کورٹ کے اندر بیٹھے بات کر رہا ہوتا ہوں. اگر آپ واقعی کچھ چاہتے ہیں تو مجھے کچھ نظر آئے. مجھے ابھی تک کوئی ایک بھی اپنا دیکھ, میں پھر بتانا چلوں, میرے آس پاس کے رشتہ دار سارے نالا ہے میرے پہ, نالا. دیکھیں میں پھر بتاؤں آپ کو, نالا رہیں. میں اپنے رب کے سامنے جواب دوں, یعنی میں نے ایک پیغام دیا, کسی کو برا لگا یا اچھا لگا, میری نیت صاف ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نظام ریگولرائز ایک آرگنائز طریقے سے ہو. آپ آرگنائز طریقے سے کریں. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے جا کر بیٹھا, اس کو اپنا 12ویں کھلاڑی کی طرح بیٹھا اور بیٹھ کے جو فیصلہ کر لیا بادشاہ سلامت نے. یہ جو شوق تھے نا یہ بہادر شاہ ظفر کے تھے, اور بہادر شاہ ظفر کے بعد آپ کو دیکھا کہ ہماری مغل ڈائنسٹی کا کیا حال ہوا. مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ 25 سال بعد جو ہے وہ بسنت منائی جانے لگی ہے, اور لوگ تو خوشی سے نڈھال ہوئے ہوئے ہیں اور بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں شہر کے اندر. آپ کی اس وقت یہ پٹیشن دائر کرنے کے بعد بہت سارے لوگ رسوا بھی ہوئے ہوں گے, لیکن آپ کے پاس ایسی کون سی تجاویز ہیں جو آپ ہمارے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا جائے تو بسنت اچھی منائی جا سکے؟ دیکھیں میں ایک بات تو بڑی بات, میں نے بچپن گزارا ہے شالمار باغ کے ساتھ. میلہ چراغا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا. اتنا بڑا میلہ ہوتا تھا, اتنا بڑا میلہ ہوتا تھا. آج کہاں ہے؟ میں حضور داتا صاحب کے آس پاس میں دیکھا کرتا تھا. میں میلہ دیکھنے کے لیے بہت سے شہروں پہ جاتا رہا. یار دیکھیں ہم اس کو چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. ہم باغوں کا شہر تھا, یعنی آپ جتنی تیزی سے آبادی بڑھی ہے کیا اتنے باغ بن سکے؟ نہیں بن سکے. آپ نے باغ اجاڑ دیے. آپ نے جو آپ کا ثقافتی ورثہ تھا اس کو سنبھالنے کی بجائے وہ ستیہ ناش کر دیا. آپ نے یہاں سینما انڈسٹری میری تباہ کر دیا. آپ نے اعتراض رہے گا, جس کو مرضی جگہ رہے گا. آپ نے ایک اور تو تھا, ہم بھی بچپن میں نا وہ ویلیاں مارا کرتے تھے. وہ مجھے یاد ہے یاما ہینڈورو, وہ ویلی کے لیے
تو آس پاس کی نا سائڈوں پہ جگہ بن گئی کہ موٹر سائیکلیں چلانی ہے، کسی نے ریس لگانی ہے، اس کے لیے وہ جگہ فراہم کر دیا آپ نے تو کھیل اور یہ سارا اتنا مہنگا کر دیا. اب اگر دیکھا جائے پتنگ بازی یہ غریب آدمی کا تو کھیل نہیں ہے. یعنی میں ویسے کے بچپن میں آپ پورا سال پیسے جوڑا کرتے تھے، وہ پیسے جوڑ کے سال بھر بدل پیسے اتنا مہنگا کھیل ہے یہ والا. تو آپ ان چیزوں کو اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لے کے جانا چاہتے ہیں، پہلی تو بات بڑی واضح ہے، ابھی مخصوص جگہوں پر جیسے میں نے پہلے تجویز دی ہے، جاتی عمرہ میں نے تجویز کی ہے، اتنی بڑی جگہ اتنا بڑا محلہ ہے، اچھا نا تو خواب ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے. نواز شریف نے خواب دیکھا ہے تو خواب کی تعبیر انہی کے گھر سے ہونی چاہیے نا، انہی کے گھر سے ہو. بنی گالہ کا نام نہیں آپ لے رہے، زمان پاک کا نام نہیں لے رہے، جاتی عمرہ بار بار آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بنی گالہ میں تو پتنگ بازی کا عمران خان نے نہیں کہا نا کہ ہاں، اگر عمران خان صاحب نے کہا ہوتا تو میں کہتا کہ بالکل بنی گالہ میں کریں. یاد رکھیے گا، یہ نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. عمران خان میرا لیڈر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ میں کہوں کہ جناب ایسا کوئی کام جو غلط ہو میں اس کو سپورٹ کر دوں تو وہ شاید نہ میں کر سکوں. یہاں میں نے تجویز دی ہے لاہور کے اندر شالمار باغ ہے، مینار پاکستان ہے، جلو پاک ہے، اور آپ دریائے راوی کے آس پاس وہاں کہیں چلے جائیں، وہاں جا کر لیں، مجھے کوئی نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. گڈی ایک تاوے کی پتہ نہیں کیسی آپ مینج کریں گے، جب آپ چھوٹی جگہوں پہ ہوگا تو ایک تاوا مینج کر سکتے ہیں آپ. بھاری ڈور نہیں ہوگی. آپ ایک تو چرخی مجھے پتہ لگا ختم کر رہے ہیں، پنے کی طرف واپس آ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. یعنی تقریباً نا فرض کریں 2-3 ہزار پولیس جو ہے نا ان علاقوں میں آپ کارڈن کر کے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ 8-9 فروری سے پہلے ایسا کوئی فیصلہ آ جائے گا، ایسی کوئی بات ہوگی جس سے بسنت رک جائے گی یا کوئی ایسا ہوگا؟ دیکھیں 16 تاریخ کو نا جو میں نے آرڈیننس چیلنج کیا ہوا ہے اور باقی سیب بسنت کے حوالے سے وہ لگا ہوا ہے، عدالت نے مانگا ہوا ہے کہ سیب بسنت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آپ لے کر آئیں. وہ ساری چیزیں تو میں تو بری جب اگر عدالت نے اجازت دے دی، عدالت نے کہا کہ یہ سارا کچھ کر سکتے تو اظہر تو کچھ نہیں کر سکتا، ریمیڈی ہے اس کے بعد آگے بھی دیکھے گا. میری تجویز یہی ہوگی حکومت پنجاب سے آنکھیں کھولیں اور نا آرام سے بیٹھ کر نا انٹیلیجنس سے دیکھیں. بہت سے لوگوں نے بیرون ملک سے بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں، میں یہ کہوں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات ہے، میں ایک قتل کی خاطر، ایک نقصان کی خاطر اپنی آسائشیں داؤ پہ نہیں لگا سکتا. داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اظہر بھائی اس میں ایک تھوڑا سا بڑھا دیجئے اور کہ اگر آپ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کسی سورس سے رابطہ کرتی ہیں اور آپ کو کہتی ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں کہ کوئی اچھا سلوشن نکل آئے تو اس پہ آپ رضامند ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، میرے لیے مریم صفدر یا دیکھیں وہ کچھ سمجھتے ہیں لیکن میں ذرا سخت آدمی ہوں. دیکھیں مجھے ان کے بہت سے فیصلوں سے نہ یعنی ذاتی تشہیر وغیرہ چھوڑیں، خدا رہا ہے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے کریں. ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں کہ پازیٹیو لوگ کوئی بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نہیں یعنی وہ لوگ آ کر بیٹھ کے کابینہ کے لوگ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں، حرج کیا ہے. ہم تو دیکھیں نا، ہم یہ نہیں، میں پھر بتاؤں شروع میں لوگ یہی کہتے رہے کہ پتہ نہیں میں کوئی ڈسٹرکشن، میں کوئی صرف گرانے پہ لگاؤں. خدا را فار گاڈ سیک اظہر صدیق کی پوری پبلک انٹرسٹ کی لائف اٹھا کر دیکھ لیں آپ کہ وہ اگر ڈسٹرکشن پہ یقین رکھتا ہو. میں کنسٹرکشن پہ یقین رکھتا ہوں لیکن کنسٹرکشن ہیلتھی کنسٹرکشن کے اوپر کہ آپ ایسے حالات بنائیں کہ عام آدمی سکون میں رہے. اس طرح نہیں ہے کہ میں تو ان لوگوں سے ملا ہوں یار، ان لوگوں سے ملا ہوں 2005 میں جب شہزاد اس کے میں نے میڈیکل رپورٹیں ساری لگائی ہیں کورٹ کے اندر، میں نے وہ حالات سارے دیکھے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو موسٹ ویلکم، جب مرضی کوئی آنا چاہے دروازے کھلے ہیں میرے، میں کبھی دروازے بند نہیں کرتا. سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن جہاں ملک کی بہتری ہے، میرے صوبے کی بہتری ہے تو میں ساتھ کھڑا ہوں. میں میٹرو اورنج پہ بڑا الزام رہا لوگوں کو یار یہ بھائی میں نے اچھا اس وقت بھی بڑی سمپل سی بات بتاؤں آپ کو. دیکھیے میں 350 ارب روپے آپ نے میری قوم کا ضائع کر دیا لاہور میٹرو اورنج پہ. 20-25 ارب کی ایک میٹرو اپنے ٹرین بنائی تھی نا، بس بنائی تھی نا، اس طرح کی 10 بسیں چل سکتی تھی. آج ٹرام سوچ رہے ہیں، اس وقت ٹرام چل سکتی تھی. آپ نے غور ہی نہیں کیا. آپ سمجھتے کہ پتہ نہیں، میرا زیادہ کنسرن ایک تو ٹرانسپیرنسی کا تھا اور دوسرا تھا جو ورثہ ہے نا وہ متاثر نہ ہو. تو ہم تو کوشش کرتے رہیں گے پازیٹیو سینس میں، نیگیٹیوٹی نہیں ہے. خدا رہا یہ مت کیجیے گا، یہ مت الزام لگائیے گا.
آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، قوم کا پیسہ ہے تو قوم پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اشتہاروں پہ خرچ ہو یا باقی چیزوں پہ خرچ ہو، بناوٹی چیزوں کے خرچ ہو. بناوٹی چیزیں نا تو ہر بات کا حل ہے اور دروازے کھلے ہیں ہمیشہ. دروازے کھلے ہیں. اگر عدالت عالیہ اجازت دے دیتی ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو کیا آپ بسنت منائیں گے؟ وہ میں ایک بڑی زبردست نے بلال بات چھیڑ لی ہے. دیکھنا میں لاہور میں پنجاب میں ڈرگس بہت تھی، میں نے بڑی لڑائی لڑی اس کی. پھر ایک سٹیج کے اوپر شیشہ آ گیا، شیشے پہ بچوں نے نا ڈرگس شروع کر دی، پابندی لگائی. میں 9 مہینے برطانیہ میں رہا ہوں، ہر روز میں شیشے پہ بیٹھا ہو کرتا، لیکن نظر نے کبھی شیشہ نہیں پیا. میں کسی میلے ٹھیلے میں تمہیں نظر ضرور آ جاؤں گا بیٹھا ہوا، لیکن میں کہوں میں گٹی اڑاؤں مجھے پتنگ بازی کا بائک آؤٹ میں جب تک یہ سیف نہیں ہوتی میں معذرت کے ساتھ. جب تک یہ سیف نہیں ہوتی میں بالکل. حضرت صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، جو اگر مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں ضرور پنجاب کی عوام، خاص طور پہ لاہور کی عوام کے لیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ضرور دوں گا اور ایک اچھا راستہ نکل سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8، 9، 10 فروری کو کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں نئے ٹاپک نئے اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.